بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا ہر فرد یہ بات جانتا ہے کہ شروع اسلام سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، جو اسلام کے مخالفین تھے اور جو صحابہ کے مخالفین تھے، تو وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دیتے تھے، اور تکلیفیں تو دیتے ہی تھے، ساتھ میں ان کو وہ ایسے نام سے بھی پکارتے تھے جن سے ان کو برا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اس نام سے چڑھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اس طرح کے القابات سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پکارتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ ان سے چڑھیں۔ صحابہ کرام جب اسلام میں داخل ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو مشرکین مکہ جو ان کے مخالفین ہوتے تھے وہ ان کو لامذہب کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ بالکل سیم انہی مشرکین مکہ اور انہی اسلام کے دشمنوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مقلدین نے بھی اس سنت کو فالو کیا ہے۔ مقلدین نے بھی جب سے اہل حدیث اس دنیا کے اندر جو ہے وجود میں آئے ہیں، جبھی سے مقلدین نے اہل حدیثوں کو بھی طرح طرح کے نام دیے ہیں تاکہ ان سے وہ لوگ چڑھیں، یعنی جو چیز ان میں نہیں ہوتی ہے وہ چیز کا نام ان کو دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور اس کی مثالیں اگر دیکھنی ہے آپ کو کہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو یعنی اہل سنت والجماعت کو مخالفین نے جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے طرح طرح کے القابات دیے ہیں جس سے وہ ان کو چڑھا سکیں۔ یہ بات جاننے کے لیے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین میں تفصیلی بات دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی فی الوقت انہی مشرکین مکہ کی روش پر چلتے ہوئے ایک مقلد کا ویڈیو سامنے آیا، ایک بھائی نے مجھے سینڈ کیا اور کہا کہ بھائی اس کا جواب دیجئے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ میرے ہاتھ میں دیکھیے تاریخ اہل حدیث ہے، اس کی جلد اول ہے اور اس کے مصنف جو ہیں ڈاکٹر محمد فاہی الدین ہے، اور یہ جلد اول ہے، اور اس جلد اول کے صفحہ نمبر 70 پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عنوان قائم کیا ہے، اہل حدیث اور وہابی۔ اس عنوان قائم کرنے کے بعد نیچے یوں لکھتے ہیں، یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ برطانوی حکومت کو درخواست دے کر اپنے لیے اہل حدیث کا نام الاٹ کروا کر اہل حدیث بن بیٹھے ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں خود لکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے برطانوی حکومت کو یعنی انگریزوں سے نام الاٹ کروایا اور وہاں پر جا کر اہل حدیث نام الاٹ کروا کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے لگے، اور یہ باب یوں باندھا ہے اوپر، اہل حدیث اور وہابی۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھا، یہ جو ویڈیو میں جو بندہ بات کر رہا ہے وہ اس حیثیت کا مالک ہے کہ اس کو اردو دیکھ کر کے بھی عبارت پڑھنی نہیں آ رہی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے پرلے درجے کا جاہل ہوگا یہ، اور اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب غیر مسلم یہ تو دکھا دیتا ہے لیکن یہ نہیں دکھاتا کہ آگے کیا لکھا ہے یا پیچھے کیا لکھا ہے۔ آگے پیچھے سے اسے مطلب ہی نہیں ہے، اس کو تو اپنی مطلب کی بات لینی ہے۔ بالکل سیم انہی لوگوں کی روش پر یہ آج کے مقلدین بھی چل رہے ہیں۔ اب اصل میں اس کتاب کے ذریعے اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل حدیث حضرات نے اپنا نام انگریزوں سے الٹ کروا کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کیا ہے، اور یہ بات جو ہے خود اہل حدیثوں کے عالم اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہی کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد بہاؤالدین، اور اس کا ہے مکتبہ اسلامیہ سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کا جلد اول اور صفحہ نمبر ہے اس کا 115۔ اس کے 115 صفحہ نمبر پر اوپر سے آپ دیکھیں، اوپر یہاں انہوں نے عنوان کیا قائم کیا ہے بہاؤالدین صاحب نے، کہ اہل حدیث اور وہابی، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں عنوان باندھ کر کے اہل حدیث اور وہابی یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، یہ دونوں مختلف نام ہیں، یہ دونوں ایک ہی نام نہیں ہیں۔ اور پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروع سے آپ دیکھیں، تاریخ کے مختلف ادوار میں عاملین بالحدیث کو مختلف نام دیے جاتے رہے ہیں، جن میں سے کچھ ان کے عقیدے و عمل کے لحاظ سے درست تھے اور کچھ نادرست، مثلاً اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الاثر، اہل حدیث، محمدی، موحد، سلفی وغیرہ، یہ سب نام اہل حدیثوں کو مطلب جو ہے بہت سے مختلف ادوار میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں دیکھیں بلیک جو میں نے انڈر لائن کی ہے، تو وہاں سے دیکھیں جو میں نے مارک لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں وہ، بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے، اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برما، نیپال اور افغانستان کے وہ لوگ جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہ مخالفین کی بات یہاں پر نقل کر رہے ہیں ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب، دراصل وہابی ہیں جو نجد کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین میں سے ہیں۔ یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نہیں ہیں، بلکہ یہ نجدی لوگ ہیں جو شیخ محمد عبد الوہاب کے متبعین ہیں، ان کے مقلدین ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کے مقلدین ہیں، اور جو 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں نمودار ہوئے، یعنی مخالفین ہمارے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں، اور 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں ہندوستان کی برطانوی حکومت کو درخواست دے کر اپنے لیے اہل حدیث کا نام الرٹ کروا کر اہل حدیث بن بیٹھے ہیں۔ یہ بات ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب خود نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی جو اس کتاب کا مصنف ہے، وہ جو اہل حدیث ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مخالفین کے جو دعوے ہیں ہمارے بارے میں، جو مخالفین کہا کرتے تھے ہمیں، جو مقلدین ہمیں کہا کرتے تھے برطانوی حکومت کے اندر، وہ بات یہاں پر وہ نقل کر رہے ہیں، اور پھر آگے اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مصنف لکھتا ہے، پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کس نے ایسا لکھا ہے، یعنی کس نے ایسا لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے برطانوی حکومت سے اہل حدیث نام رکھوایا ہے، یہ وہ آگے یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر لکھتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں، سب سے اوپر دیکھیں آپ، کہ جبکہ نجد کے وہابی مقلد تھے اور اہل حدیث غیر مقلد تھے۔ دیکھیں یہاں بالکل واضح طور پر، یعنی برطانوی حکومت کے اندر ہمیں وہابی نام سے یہ لوگ جو ہے چڑھاتے تھے کہ تم لوگ اہل حدیث نہیں ہو بلکہ تم وہابی ہو، محمد بن عبد الوہاب کے مقلد ہو، ان کے مقلد ہو۔ تو ہمارے جو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر کہہ رہے ہیں، جبکہ نجد کے جو وہابی ہیں، یعنی جس وجہ سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، وہ مقلدین ہیں۔ ہم بھائی وہ تو مقلد ہیں، بھائی محمد بن عبد الوہاب کے جو پیروکار ہیں وہ مقلدین ہیں، جبکہ اہل حدیث مقلد نہیں ہیں، وہ تو غیر مقلد ہیں۔ اور یہ ایسا بنیادی اختلاف ہے جس کی بنا پر ہندوستان کے مقلدین نے اپنی زیر انتظام مساجد سے اہل حدیث حضرات کو نکالا تھا اور ان کے اوپر کفر کے فتوے دیے تھے۔ وہابی کا نام اگر کسی ہندوستانی طبقے پر لاگو ہو سکتا تھا تو وہ مقلدین کا ہی گروہ ہو سکتا تھا۔ دیکھیں یعنی ہمیں مقلدین حضرات برطانوی حکومت میں وہابی کہتے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی نام جو صحیح معنوں میں فٹ بیٹھتا ہے تو وہ ہم اہل حدیثوں پر نہیں بلکہ مقلدین پر ہی وہ فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ نجد کے وہابی اور ہندوستان کے مقلدین میں تقلید کے ایک ہی کنویں کے مینڈک ہیں۔ یعنی نجد میں جو وہابی ہیں، جن کی وجہ سے آپ ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں جبکہ ہم اہل حدیث ہیں، تو وہ بھی مقلدین ہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں اور تم بھی تقلید کرتے ہو، تو صحیح معنوں میں مقلدین تو تم لوگ ہوئے، ہم الحمدللہ اہل حدیث ہیں۔ پھر آگے جا کر کے بتا رہے ہیں، آگے چل کر کے بتا رہے ہیں، اہل حدیث حضرات کو وہابی کہنا صریح دھاندلی ہے اور ناانصافی تھی، اس کے خلاف جناب محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کی اور حکومت وقت کو درخواست کی کہ انہیں وہابی کی بجائے ان کے اصل نام سے سرکاری خط و کتابت میں ذکر کیا جائے، اور درخواست یہ نہیں تھی کہ وہابیوں کو چونکہ وہابی کا نام پسند نہیں ہے،
اس لیے انہیں ایک نیا نام الٹ کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس درخواست سے قبل زمانے کے ہندوستان میں بھی اہل حدیث کا نام وجود میں موجود تھا، یعنی ہندوستان میں ایسا نہیں پہلی مرتبہ اہل حدیث تھے ہم لوگ، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث تو ہندوستان میں پہلے سے ہی تھے، اور اسی نام کے حاملین نے درخواست دی تھی کہ ہمیں ہمارے اصل نام سے پکارا جائے، وہابی نہ کہا جائے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ برطانوی حکومت کے اندر وہابی جو مقلدین ہمیں کہہ رہے تھے، تو وہابی ایک ہمیں چڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے، تو ہمارے علماء نے کہا کہ ہم وہابی نہیں ہیں بلکہ اہل حدیث ہیں، اور ہمارا وجود، ہمارا نام ایک زمانے سے ہے ہندوستان کے اندر، تو ہمیں ہمارے پرانے نام جو ہمارا اصلی نام ہے اہل حدیث، اس نام سے ہمیں پکارا جائے، اور سرکار بھی ہمیں اسی نام سے مطلب خطاب کرے، یا ہمارا وہی نام درج کرے جو ہمارا پرانا نام ہے، یعنی اہل حدیث، اور کہہ رہے ہیں کہ وہابی نہ کہا جائے۔ تو یہ ساری باتوں سے یہ اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس مکار نے جو ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ ہم نے برطانوی حکومت سے نام لکھوا کر کے یہ الرٹ کیا ہے اور اہل حدیث کہنا شروع کیا ہے، یہ اصل میں بہت ہی جاہلانہ بات ہے، بہت ہی احمقانہ بات ہے، لا علمی پر مبنی پوری بات ہے، بلکہ یہ انہی کے بھائیوں نے ہمیں ایسا کہا تھا، جس کو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، یعنی انہی لوگوں نے ایسا کچھ کہا تھا کہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم نے برطانوی حکومت سے اپنے آپ کو اہل حدیث نام الٹ کروایا ہے، تو انہی کے لوگ یہ ایسا کہتے تھے، تو انہی کے لوگوں کا دعویٰ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے اس میں اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے جو میں نے بتایا آپ کو، اس کا کتاب کا صفحہ نمبر 126 پر وہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہابی کہنا سری دھاندلی ہے، اور یہ سراسر غلط بات ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا پرانا نام جو اصلی نام ہے وہ اہل حدیث ہی ہے، ہمیں وہابی نہ کہا جائے۔ تو اس ویڈیو کی یہی اس کا خلاصہ تھا۔